ایک میں پروگرام سن رہا تھا، اس پہ دیشی بھائی بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ جتنا آپ ایگریشن شو کرو گے آپ کو اتنا وہ بھی آ، ملے گا، بیکلیش بھی ملے گا. لیکن بہت دیر ہوئی ہے بیکلیش جو ہے وہ دینے میں. جیسے انڈیا نے پاکستان کی اتنی 65 کی جنگ، پھر سب سے پہلے تو جینوسائیڈ جو حیدرآباد میں کیا تھا ہندوؤں کا، انہوں نے پاکستان بنانے سے بھی پہلے. پھر 48 میں کشمیر میں، پھر ہندوؤں کا جو جینوسائیڈ ہوا تھا کشمیر میں پنڈتوں کا. پھر اس کے بعد یہ جو 65 کی ہے، پھر پلوامہ ہے، یہ کارگل ہے، اور پتہ نہیں کیا کہ سب ایگریشن پاکستان. آخر میں جا کے کوئی انڈیا نے ابھی جو ہے اپنی لائن چینج کی ہے جب سے مودی صاحب آئے، تو کہ ان کو تھوڑا سا جواب دیا ہے کہ بھائی یہی لوگ، اور یہی ان کا بالکل ہی جو ہے طریقہ یورپ میں، ویسٹ میں پڑھتے جا رہے ہیں. یہیں آ کے اسی شریعت، اسی جو ہے ظالمانہ نظام سے بچ کے، بلکہ اس سے وہ جو ہے اپنا ایک جواز پیش کر کے کہ ہمیں وہاں پہ یہ نقصان ہے کہ ہمیں ہمارے جو ہے وہ شریعت کی وجہ سے یا اس نظام کی وجہ سے جو ہے افغانستان سے جیسے آتے ہیں یا سیریا سے آتے ہیں یا ادھر اس وجہ سے، اور یو کے پہنچ کے خود، بلکہ جہاں پہ جو یو کے میں بھی پیدا ہوئے ہیں یا جرمنی میں، ہمیں یہاں پہ خلافت چاہیے، ہمیں یہاں پہ شریعت چاہیے. وہی گند جس سے جان چھڑا کے آئے، اور وہ یہاں پہ ہو تو ان کی نرک سے بھی، دوزخ سے بھی بری زندگی جو ہے یہ لوگ جی رہے ہوتے. اگر پہلے تو یہ لوگ آتے ہی نہیں مسلمان یہاں پہ، اگر اس طرح کا کچھ ہوتا تو وہی ہے کہ، اور پھر یہ لوگ جو آتے ہیں یہاں پہ، علاقے کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا یورپ پہلے، کتنا بہترین، کتنے بارس ہوتے تھے، بارس بند ہوتے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے. یہ لوگ انٹیگریشن، ملٹی کلچرلزم کے نام پہ ان کو اتنا سر پہ چڑھا رہے ہیں، اتنا ان کے سامنے لیٹ جا رہے ہیں. میں نے آپ جو پہلے بھی مثالیں بہت تھی کہ ہمارے لینگویج کلاسز میں، جاب ٹریننگز میں، ویسے تو ہے یہ لا ہے کہ پبلک پلیسز میں آپ نہیں جا سکتے، لیکن آ رہی ہیں حجاب میں عورتیں، آ رہی ہیں اور ڈومینیٹ ہو رہی ہیں. رمضان میں وہ ٹیچر ان کے سامنے کھا نہیں سکتا ہے، پورے کلاس میں سارے مسلم بھرے پڑے ہیں، اور کوئی ایک دو بھی ہوگا، کوئی یوکرین کا ہوگا یا کہیں کا، لیکن وہ سارے ڈومینیٹ ہیں اس پہ. تھوڑی سی کلاس میں بات ہوتی ہے، ٹیچر کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ بات کی، یہ تو حرام ہے، یہ تو برا ہے، یہ تو اس طرح ہے، اور ٹیچر جو ہاں 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 وہ آپ کے ریلیجن میں ہے، آپ کا کلچر. اچھا بھائی، یہ کلچر نہیں ہے، یہ ان کا بلیف جو ہے نا دماغ میں ایک وہ ہے، جس کو وہ ایک گند ہے جو پھیلتا جا رہا ہے. تو ہم کیوں چپ رہے ہیں؟ ہمیں تو بولنا پڑے گا. ہمیں تو ابھی پاکستان میں کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اسی پہ کوئی تنقید نہیں کرے، کوئی طارق جمیل، کوئی اس طرح کے لوگ، کوئی بڑے بڑے کچھ نہیں. اور یہ جو ایک نے کیا ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے تو بولنا تو پڑے گا بھائی، بات تو کرنی پڑے گی. اور اب میرا بھائی ہے، وہ خود ابھی ہے، تو اتنا پڑھا لکھا، اتنا کچھ، اور وہ بھی مطلب یہ جو فرینچ میں نے ویڈیو دیکھی، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 99% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، بس وہ پیدا ہوئے ہیں اسلام میں، تو اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ سب سے اچھا ہے اور یہ ہے، اور امپوز ہو رہے ہیں بھائی. علاقوں کے علاقے ان کے جو ہے وہ جیسے انڈر کنٹرول آ رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ پھر حلال حرام کا چکر ہے، سیگریگیشن ہے. عورتوں کے یہ جو گرمیوں میں، شدید گرمیوں میں بھی بیچاری بچیاں چھوٹی چھوٹی، ہم اس لیے بات نہیں کریں کہ وہ ہماری بچیاں نہیں ہیں، انسان تو ہیں نا، ہمارا حق نہیں پہنچتا، ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کے حقوق کے لیے بات کریں. جو فورسڈ میرجز ہوتی ہیں، ہمارے پاکستانی دیسی ہی جو فورسڈ میرجز کرتے ہیں، بچوں کی میرجز کر دیتے ہیں، ان کو ان کی آزادیوں پہ روک ٹوک لگائی ہوئی ہوتی ہے. ان کو کوئی ٹیلنٹ سامنے نہیں آنے دیتے. اگر وہ کوئی کسی اسپورٹس میں اچھا ہونا چاہتی ہیں، کسی سوئمنگ میں حصہ لینا چاہتی ہیں، یا کسی اولمپکس کے کسی کھیل کے لیے وہ تیاری کرنا چاہتی ہیں، کوئی ہیں، بہت بہت کم ہیں، لیکن زیادہ تر آبادی نہیں ہے. اور یو کے میں کیا کر رہے ہیں، یہ کتنا گند مچا رکھا ہے، اور وہاں پہ ان کو شریعت چاہیے اور یہ لاز ہونا چاہیے وہ.
جرمنی میں اس طرح ہے، فرانس میں حد سے زیادہ. تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ بات تو کرنی پڑے گی، بات تو ہر واقعے کی کرنی پڑے گی. ابھی اتنی ساری زیادتیوں کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں. ایک لڑکی فاطمہ کا ہوا تھا جس سے ایک پیر نے زیادتی کرتے کرتے وہ مر گئی بیچاری، اس کی زندگی ختم ہو گئی. بچی تھی وہ، اتنی زندگی دیکھی ہی نہیں. اور اسی طرح کئی بچیاں، کئی بچے جو شکار ہوتے ہیں اس کے، وہ پوری زندگی ٹراما میں رہتے ہیں، ان کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے، ان کو سزا نہیں ملتی. یہ ابتسام الہی گھٹیا کمینہ انسان، اس کے بھائی نے زیادتی کی اور وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور پورا میڈیا کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. ہندو لڑکیوں کا زبردستی اٹھانا، پھر ان کو زبردستی ان کی شادی کرنا، بڈھوں کے ساتھ ان کا مذہب تبدیل کرنا، زندگی بھر وہ اپنے ساتھ مل نہیں سکتے. پھر یہ واقعہ ہوا کرسچن کو، ایک کو مار کے بیچارے، دکان کا معاملہ تھا یا کوئی بھی معاملہ تھا، لیکن قانون اس کا فائدہ اٹھایا نا انہوں نے، جو بلاسفیمی لاز کا ہے، قانون کا ہے. پھر ایک بچی تھی، اس کے ساتھ 2-3 مولویوں نے یہاں تک زیادتی کی کہ وہ مر گئی. کوئی مین میڈیا میں کوئی بات نہیں ہے اس کی. اور دن بدن حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بہت ساری کیسز رپورٹ ہی نہیں ہو رہے، ہزاروں واقعات ایسے بلاسفیمی کے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے خود اپنے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ، ہمارے جو شہر میں اتنے ہندو بھائی تھے، اب ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور ہمارے اپنے جو رشتہ دار دوست تھے، وہ سب جو ہے وہ ایک انسانیت کی بات کرتے تھے، آج کل وہ مارنے کی باتیں کرتے ہیں. کسی کو ان کو جان کی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی خود مسلمان ہے، باقیوں کی تو ان کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ غیر مسلم مر رہے. اگر کوئی مسلمان، کوئی شیعہ بھی مر رہا ہے نا، تو وہ کہہ رہے کوئی ٹکے کی ان کو پرواہ نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں. کہتے ہیں شیعہ ہے نا، اچھا ہوا مر گیا بھائی، اس کے ماں باپ تھے، آپ ہی کی طرح اس کی فیملی تھی، آپ ہی کی طرح اس کے، مطلب وہ کوئی انسانیت بچی نہیں ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہی گند جو پاکستان میں ہے، یہی یورپ میں آ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، آ چکا ہے. اس کی بدبو پھیلتی جا رہی ہے اور ہمیں کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بات نہ کرو. کیوں بات نہ کریں؟ کب تک بات نہ کریں ہم؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم فریڈم آف ایکسپریس، جہاں پہ فریڈم ہونا چاہیے، لبرٹی، جو ایکویلٹی جو یہاں کی ایک مین ہے، وہ ایروڈ ہو رہا ہے. وومن رائٹس ایروڈ ہو رہے ہیں. اتنے سخت قسم کے ماحول میں خود جو مسلم آئے ہوئے ہیں، یہ موراکو سے، الجیریا سے، ان کی جو بچیاں ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، اتنی گرمیوں میں ان کی کیا زندگی ہے. کوئی ان کو کلاسز میں ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ کیا کرتے ہو ویکنڈ پہ؟ گھر پہ صفائی کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں. یہ کام ہی ان کا گھر پہ ہی بس سارا دن. کوئی باہر نہیں نکلنا، کوئی ان کا ٹیلنٹ سامنے نہیں آنا، کوئی ان کی ایجوکیشن میں وہ ایکسل کرنا چاہتی ہیں. دنیا کی عورت کہاں نہیں پہنچ چکی، کس جگہ نہیں پہنچ چکی. اور انہوں نے کتنا ظلم کیا ہوا ہے. ڈومیسٹک وائلنس اتنا ہوتا ہے خود یورپ میں، حیران کی بات ہے. میں خود جب فرسٹ ٹائم آئرلینڈ آیا تھا، میں پکا مسلمان تھا، یوں سمجھے کہ نماز پڑھتا پریکٹس، لیکن مجھے غصہ آتا تھا. میں کہتا تھا یار میں یورپ میں آیا ہوں، یہاں پہ مسجد ہے کیوں ہے مسجد؟ اور اس پہ سونے پہ سہاگا، پتہ نہیں کہ کیا اس کو کس پہ کہیں، اس پہ یہ اور برا، یہ میں کہ اس کو الٹے سینس میں کہہ رہا ہوں، اس پہ اور برا کہ تبلیغی آ رہے ہیں، گھنٹی بجا رہے ہیں بھئی آپ لوگ دن لگائیں. اور میں خود گیا تھا. یہ بیوقوفی تو تھی نا، ہمارے ہاں بھی تھی، آہستہ آہستہ شعور سے، عقل سے ختم ہوئی نا. کسی کے ایک جملے سے جو ہے، کسی نے، میں بحث کر رہا تھا کسی سے کہ بھائی قرآن شریف جو ہے وہ بالکل نہ 100% جو خدا کا کلام ہے، اس میں کوئی غلطی ہے. اس نے کہا اچھا واقعی کبھی سوچا ہے اس پہ؟ کیونکہ میرا ذہن جو ہے تھا وہ ہمیشہ ایک ایکسیپٹنگ تھا، ایک قبول کرنے والا تھا. تو میں نے سوچا ہاں یار میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں اس پہ. اس وقت میں نے بالکل انہی مولویوں کی طرح، مولوی کو چھوڑے، عام مسلمان کی طرح ان کو کہا کہ نہیں. یا یوں کہ یہ جو ایکٹریس ماریا بیونی اس طرح کی، یہ جو میسوجینی کو حد سے زیادہ جو ہے وہ اور زیادہ پروپیگیٹ کر رہی ہیں پاکستان. تو میں نے اس وقت تو اس کو کہا کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو، یہ سراسر تمہیں جو ہے غلط فہمی اور اس طرح کی باتیں. لیکن پھر بعد میں غور کیا تو سمجھ گیا نا میں. تو آپ ایک بات بھی کسی کو بتائیں، کیونکہ
جیسے میں نے کہا فرینچ ویڈیو میں اس بندے نے کہا کہ 99% اسے سچ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، آبزرو کیا، دیکھا ہے خود اپنے خاندان میں نے دیکھ رہا ہوں، سوائے میرے. کیا ان کی سوچ بن چکی ہے. وہی والد صاحب جو جن کی دراز سے میں کتابیں اٹھا کے جو ہے پڑھتا تھا، سوشلزم اور یہ وہ ایولیوشن پہ، اور وہ کیا کیا بات کرتے تھے محمد کے بارے میں کہ وہ پاور کے لیے کرتا تھا، وہ عیاش تھا، وہ یہ تھا. اور آج میں تھوڑی سی ایک ہسٹری کی بات، ایک سچائی کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے تم خاندان کی عزت برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو، تم یہ ہو. حالانکہ وہ میں نے تھوڑا سا ایک ہسٹری کہتے ہیں اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں چھوڑ چکا ہوں یہ آئیڈیولوجی. اور اب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات تو کرنی پڑے گی اب، اور جتنے لوگ تک یہ بات پہنچے گی کچھ تو سٹارٹنگ ہوگی. ابھی تو جیسے کوئی گند جو ہے نا پھیلتا ہی جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے 2 جنگیں ہوئیں، لوگ مرے، پتہ نہیں کیا تباہی بربادی ہوگی، پھر یورپین یونین بنی اور پھر آپس میں انہوں نے پھر بارڈر کھول دیے، پھر اکنامک جو ہے آپس میں جو ہے وہ ویزا ایشوز ہوئے، وہ ان کے بہت سارے مسائل حل ہوئے، ان کی جو ہے وہ کرنسی ایک ہوئی، یورو ہوئی، اور اس طرح. تو یہاں پہ بھی یہ پھر سے گند جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان تو گندہ ترین ہو گیا ہے، لیکن وہی گند جو ہے وہ، اور نہ صرف پاکستان بلکہ الجیریا، یہ جو عراق و سیریا، مسلمان ملکوں جتنوں میں سے، سوائے جو سعودی عرب جو تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، یا قطر یا دبئی، وہ تو ہے ہی کیونکہ ٹورسٹ ہے تو ان میں اتنا کچھ ہے. وہ تھوڑے ریسٹرکشنز بھی لگا رہے ہیں، وہاں پہ اس طرح کوئی گندہ پسند نہیں کیا. ریسٹرکشنز بھی وہی ریسٹرکشنز یہی جو ہے یورپ کو بھی لگانی ہوں گی. تو بات تو کرنی پڑے گی. بہت سارے جو یہاں پہ ہیں مسلمان ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں بغیر کچھ پڑھے ہوئے. ڈیفینڈ تو اس کو کرو نا جس کو آپ جانتے ہو، تھوڑا پڑھا ہوا ہو. آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہوا ہے، قرآن شریف کا تفسیر نہیں ہے،